الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا من يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم أو إن يشاء يعذبكم
السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل صدق کرام معزز سامعین کرام، اوپر والا بند کرو، نیچے والا چلو. حافظ دوسا بندنا قابل سب احترام معزز سامعین کرام اور میری انتہائی معززہ و محترمہ ماؤں و بہن، 15واں سپارہ سورت بنی اسرائیل سے چند آیات کریمہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تعالی مجھے صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. افسر نیچے والے اسپیکر چاہتا اب بیٹھے نیچے والے کام کرتے ہیں اوپر والا یہ لوگ دفعہ میرے کچھ کہنے اور آپ کے سننے کے بعد اللہ رب العزت مجھے اور آپ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. پھر بارگاہ رب الجلال میں یہ بھی دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے کیے ہوئے ناقص سے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. محترم و معزز حضرات، فرمایا جا رہا ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اور جب ہم یعنی جب تو ہمارا قرآن پڑھتا ہے تو ہم کر دیتے ہیں تیرے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں لاتے آخر پر ایک پردہ روکا ہوا. وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا. اور کر دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر پردہ کہ نہ سمجھے اس کو اور ان کے کانوں پر بوجھ. وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا. اور جب ذکر کیا جاتا
جاتا ہے تیرے رب کا قرآن میں اکیلے، تو وہ بھاگ جاتے ہیں پیٹھ دے کر بدکتے ہوئے۔ یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ وہ لوگ جو آخرت پر ایمان بالکل نہیں رکھتے، اللہ تعالی سے ملاقات کا یقین نہیں کرتے، موت آنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ان کا ایمان نہیں ہے، جیسا کہ 3 آیات کے بعد آ بھی رہا ہے۔ وہ اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں۔ وہ اس دنیا کو ہی سارا کچھ سمجھتے ہیں، وہ اس دنیا کو ہی اپنا اوڑھنا بچھونا سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کا مال، دنیا کی دولت، سونا چاندی ہیرے جواہرات، نوکر چاکر خادم، محلات، کوٹھیاں، گاڑیاں، جہاز ہمیں ملے ہوئے ہیں، ہم مر جائیں گے، زمین میں مٹی ہو جائیں گے، ہم چورا چورا ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی قیامت وغیرہ نہیں آئے گی، دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، گویا کہ ہم لوگ ہی عزت دار ہیں، یہی دنیا سارا کچھ ہے، اسی دنیا کا مال و دولت سارا کچھ ہے جو ہمیں مل چکا ہے۔ فرمایا ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ہم ان کے درمیان اور اے میرے محبوب تیرے درمیان جب تو قرآن پڑھتا ہے نا، ہم ایک آڑ بنا دیتے ہیں، ایک پردہ بنا دیتے ہیں، ایک حجاب بنا دیتے ہیں۔ ہم ان کے درمیان اور تیرے درمیان آڑ بنا دیتے ہیں، پردہ نہیں کام کرو، کام کرنے سے کوئی سردی آتی ہے، کسی کو تیز کرنے سے آتی ہے۔ اللہ کے بندے ہم ایک پردہ بنا دیتے ہیں، لیکن یہ جو پردہ ہے نا، یہ نظر نہیں آتا۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ پردہ نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی چیزیں ایسی بنائی ہیں جو نظر نہیں آتی۔ ہوا نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ تو ہم چونکہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ ایمان نہیں لائیں گے، تو ہم نے ان کے اور تیرے درمیان ایک پردہ کر دیا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے قرآن کو سمجھنا ہی نہیں ہے، قرآن کو ماننا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، ہم ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ہم ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، اور ان کے کانوں پر بھی بوجھ ہوتا ہے۔ اب یہ دل پر لگی ہوئی بوجھ یا کان کے اوپر بوجھ یا پردہ، یہ بھی نظر نہیں آتا۔
ان کے دل کام کرتے ہیں، دھڑکتے ہیں، سوچتے ہیں، ان کے دل جو ہے حرکت کرتے ہیں اور ان کے کان سنتے بھی ہیں، لیکن قرآن کی باتیں نہیں سنتے، ایمان کی باتیں نہیں سنتے، ان کے دل قرآن کے متعلق نہیں سوچتے کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، غور و فکر قرآن کے بارے میں نہیں کرتے، غور و فکر دنیا کے بارے کے اندر کرتے ہیں۔ تو جب ان کا غور و فکر دنیا کے بارے کے اندر ہے، قرآن کے بارے میں نہیں ہے، جب ان کا سننا دنیا کی چیزوں کا سننا ہے، اپنے فائدے کی چیز کا سننا ہے کہ کتنا مال ملے گا، کتنا بینک بیلنس ہے، یا ناچ گانا، وہ سنتے ہیں لیکن قرآن کو نہیں سنتے۔ فرمایا ایسے لوگوں کے دلوں پر ہم ایسا پردہ لگاتے ہیں کہ باقی باتیں تو وہ سن سکتے ہیں، لیکن قرآن اگرچہ ان کے کانوں میں چلتا ہے لیکن ان کو ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، جب ذکر کیا جاتا ہے تیرے رب کا قرآن میں اکیلے کا کہ اللہ ایک ہے، جب ذکر کیا جاتا ہے قرآن میں کہ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی عبادت بندگی اور پکار کے لائق نہیں ہے۔ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا، وہ بھٹکتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں۔ نفورا ادبارہم متحد پیٹھ دینا، اور نفورا یہ بھاگنا ہے کس طرح؟ جیسے گھوڑا ہو نا، گھوڑا تو وہ کسی چیز سے ڈر جائے تو وہ گھوڑا الٹا ہو کے بھٹک جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پکڑنے والے اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ فرمایا یہی ان بے ایمانوں کا حال ہے کہ جب اللہ اکیلے کا قرآن میں ذکر ہوتا ہے، جب مسئلہ توحید کا ذکر ہوتا ہے، یہ گھوڑوں کی طرح بھٹکتے ہوئے پیٹھ دے کے بھاگ جاتے ہیں۔ نحن اعلم بما یستمعون اذ یستمعون الیک وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا، ہم خوب جانتے ہیں جب وہ سنتے ہیں قرآن، جب وہ قرآن تو پڑھتا ہے اور تیری طرف وہ کان لگاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی مجلس میں بھی آ جاتے ہیں، اور بعض اوقات چھپ کے سنتے ہیں، لیکن ان کا سننا ایمان لانے کی نیت سے نہیں ہوتا، ان کا سننا ایمان لانے کی نیت سے نیت اور ہوتی ہے، تو پھر بندے کو وہی ملتا ہے نا جو اس کی نیت ہو۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اور روایت میں نقل ہے کہ اگر کوئی آدمی ہجرت کرتا ہے کسی خوبصورت لڑکی کو پانے کے لیے تو اس کو وہی ملتا ہے، اور اگر کوئی ہجرت کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کہ مجھے اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اسے اللہ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے۔ تو یہ قرآن سنتے ہیں لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے،
قرآن سننے کے بعد علی سے وہ جو لڑکے بناتے ہیں مجھے اٹھا دو وہاں سے جلدی. قرآن سننے کے بعد اکیلے ہو جاتے ہیں کسی گھر کے اندر, کسی حویلی کے اندر, کسی بیٹھک کے اندر. پھر آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ یہ جو محمد عربی ہے سب کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو باتیں کرتا ہے نا, یہ تو لوگوں کے دلوں کے اندر راج کرتی ہیں. یہ باتیں لوگوں کے دلوں کے اندر کیا کرتی ہیں؟ راج کرتی ہیں. ایک وہ اللہ کا کلام اور وہ اللہ کا کلام پڑھنے والا ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور ہو اللہ کا قرآن اور ہو مصطفیٰ کی زبان, تو پھر کس کو سمجھنا ہے؟ اب لوگ تو آپ کے گرویدہ ہوتے چلے جا رہے تھے. ان لوگوں نے تو مکے کے جو راستے تھے نا, مکے کے رستوں پہ لوگوں کو پہلے دار بٹھایا ہوا تھا. پہلے دار کیا پہلے کرتے تھے؟ جب باہر سے کوئی بندہ اندر آئے نا مکے میں, تو اس کو کہتے تھے کہاں سے آیا, کس علاقے سے آیا, کہتا وہاں سے آیا تھا, کیا کام ہے, یہ کام ہے. کہتے ایک بات یاد رکھنا, ہماری بستی کے اندر ایک بندہ ہے, نام اس کا محمد ہے. سب کہا ہو گئی بلند آواز میں. وہ زبان کا بہت تیز ہے, وہ ایسا کلام پڑھتا ہے کہ لوگوں پہ جادو کر دیتا ہے. خیال کرنا, ایسا جادو کرتا ہے کہ لوگ اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیتے ہیں. لوگ اپنے باپ دادے کے دین کو اس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہ جانا, ورنہ تو بھی اپنے باپ دادے کے دین کو چھوڑ دے گا. یہ ہوتے تھے ان کے مشورے. کبھی کہتے یہ شاعر ہے, کبھی کہتے یہ دیوانہ ہے, کبھی کہتے یہ مجنون ہے, کبھی کہتے اس پر جادو ہو چکا ہے, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. فرمایا وَإِذْ نَجْوَى إِذْ يَقُولُ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا. اور جب ہوتے اکیلے, جب ظالم مشورہ کرتے ہیں, کہتے ہیں لوگوں کو نہیں تم تابعداری کرتے مگر ایک ایسے آدمی کے جس پر جادو ہو چکا ہے. فرمایا انظر کیف ضربوا لک الامثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. دیکھ کیسے تیرے لیے مثالیں بیان کرتے ہیں لوگوں کے سامنے, کیسے مثالیں بیان کرتے ہیں. یہ رستے سے گزرنا کیے ہوئے ہیں, یہ طاقت نہیں رکھتے ہدایت پانے کی. ایک سیرت کی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے. اخنس بن شریک ابو جہل بن ہشام اور ابو سفیان بن حرب, یہ تین بڑے سردار تھے کافروں کے. اخنس بن شریک, ابو جہل بن ہشام اور ابو سفیان بن حرب. رات کے وقت پیارے پیغمبر نفل پڑھتے تھے نا, تو اس میں اللہ کا قرآن پڑھتے تھے. تو پھر جس طرح میں نے کہا ہو اللہ کا قرآن اور ہو محمد کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم, تو کس کو نہ ہو شوق سننے کا.
ہمارے آج کے قاری آ جائیں آپ نے محفل حسن قرار کرنے کے لیے، لو جی یہ مصر سے قاری صاحب آئے ہیں، یہ فلاں علاقے سے لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بھائی مصری قاری آیا ہے، ہم نے قرآن سننا ہے، بہت پیارا پڑھتا ہے۔ کہا مصری قاری اور کہا وہ اللہ کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا کلام۔ یہ تینوں جو ہے نا، جب رات کو پیارے پیغمبر نے نماز شروع کی، قرآن پڑھنا شروع کیا نا، تو یہ اخنس بن شریک آ گیا رات کے اندھیرے میں، آپ کے مکان کے کونے کی طرف کھڑا ہو گیا۔ ابو سفیان بن حرب دوسرے کونے میں کھڑا ہو گیا، ابو جہل بن ہشام تیسرے کونے کے اندر کھڑا ہو گیا۔ رات بھر قرآن سنتے رہے۔ مکے میں سرکار نے کافرہ میں فجر کے وقت جب قرآن کی تلاوت ساری کے وقت ختم ہوئی نا، تو یہ تینوں اپنے اپنے کونے سے نکلے، تو تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ایک نے دوسرے سے کہا تو کہاں؟ اس نے کہا جہاں تو میں بھی وہاں۔ تیسرے سے کہا تو کہاں؟ اس نے کہا جہاں تو اور میں بھی وہاں۔ کہتے ہیں یہ تو بڑی غلط بات ہے، ہم لوگوں کو کہتے ہیں، اس طرح بھی میں نے کہا ہے کہ لوگوں کو کہتے تھے اس محمد عربی کے قریب پہلے رات بٹھا ہوئے تھے، اگر ہم لوگوں کو روکتے ہیں اس کے قریب نہ جانا، ہم تو خود سنتے ہیں، ہمیں مزہ آتا ہے نا قرآن سننے کا، ہے مننا پاوے نہیں ہے، ماننا بے شک نہیں، لیکن مزہ تو آتا ہے نا۔ تو اس لیے اگر ہم کو کسی نے دیکھ لیا، وہ ہم سے پوچھے گا ہمیں تو کہتے ہو کہ قرآن سننا نہیں خود سنتے ہو، آئندہ کے لیے ہم نے یہاں پہ نہیں آنا۔ ایک دوسرے سے وعدہ کر لیا، لیکن دوسری رات کو اسی طرح یہ تینوں سردار، یہ ابو سفیان، یہ ابو جہل اور یہ اخرس، یہ پھر آ گئے اور اپنی جگہ ذرا بدل دی کہ دوجے نو پتا نہ لگے۔ ساری رات قرآن سنتے رہے، صبح کو پھر اکٹھے ہوئے، آپس میں کہنے لگے کیا ہو گیا ہم پھر تینوں آ گئے ہیں، آج پکا وعدہ کرتے ہیں آئندہ کے لیے آنا۔ تیسری رات کو پھر تینوں آ گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر صبح اکٹھے ہو گئے، کہتے ہیں آج کے بعد بالکل نہیں آنا، چلے گئے اپنے گھروں کے اندر۔ صبح کو یہ اخنس بن شریک جو ہے نا، یہ اپنی لاٹھی ٹیکتا ہوا آیا ابو سفیان کے گھر اور کہنے لگا یہ جو ہم رات کو سنتے ہیں، تیرا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو سفیان کہنے لگا اس قرآن کی بہت سی آیتوں کا مطلب تو مجھے سمجھ آ گیا، لیکن بعض کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ کیوں ڈنڈی مارتے تھے نا، سمجھ تو سارا ہی آ گیا تھا، عربی زبان والے تھے، جو عقیدہ توحید کی باتیں تھی نا، مختار قل اللہ ہے۔ اخرس نے کہا واللہ اللہ کی قسم میرا بھی یہ حال ہے۔ اس کے بعد چلا گیا ابو جہل کے گھر کے اندر، ابو جہل بن ہشام کے گھر کے اندر، کہتا ہے کہ رات کو ہم سنتے ہیں، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ جو عبد مناف ہے نا، ہمارا ان سے پرانا جھگڑا چلا آ رہا ہے،
لباس دیے انہوں نے بھی دینے شروع کر دیے. ہم نے لوگوں کو گھوڑے اور اونٹ غریبوں کو نا سواریاں دی انہوں نے بھی دینی شروع کر دی. ان کاموں میں تو یہ ہو گئے برابر, یہ کرتے ہیں ہماری برابری. اب یہ کام جو ہم نے کیے نا ان کاموں میں تو ہو گئے یہ برابر. انہوں نے یہ سوچا کہ ہم کو آگے بڑھنا چاہیے تو انہوں نے اپنے ایک بندے اس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھڑا کر دیا کہ تو نبوت کا دعویٰ کر تاکہ یہ کہیں باقی کاموں میں تو ہم برابر ہیں لیکن نبوت تو ہمارے پاس ہے, ہم بڑے ہیں. ہم یہ کہیں کہ ہمارا نبی اس پر آسمان سے بڑی آتی ہے. تو یہ آخر بن شریک یہ بات سن کے واپس اپنے گھر چلا گیا. قرآن کو سمجھ گئے, مان گئے, لیکن ایمان کیوں؟ ابھی 2-3 آیات میں نے کہا تھا 3 آیات کے بعد آ رہی ہے, اس لیے کہ یہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے. یہ آخرت کے مطلب سمجھتے ہیں کہ ہمیں اٹھایا نہیں جائے گا. یہ آخرت کے مطلب کیا کہتے ہیں؟ وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا. کہنے لگے جب ہم ہو جائیں گے ہڈیاں اور چوڑا مٹی میں مل جائے گی, گوشت ہڈیوں سے زیادہ ہو جائے گا, ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی, گوشت مٹی میں مل کے ختم ہو جائے گا. آئندہ لمبعوثون خلقا جدیدا, کیا ہم دوبارہ پیدا کیے جائیں گے؟ کون ہے جو ہڈیوں کے چورے کو ملا کے ہڈی بنا لے؟ کون ہے جو ہڈی کے ساتھ گوشت ملا لے؟ کون ہے جو اس ہڈی اور گوشت کو ملا کے بازو ہاتھ ٹانگے جسم اور کان اور ناک اور آنکھیں اور دل اور سر بنا لے؟ نہیں ہو سکتا. قرآن نے جواب دیا تم تو یہ کہتے ہو نا کہ ہم ہڈیاں یہ چورا ہو گئے. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا, تم اگر پتھر بھی ہو جاؤ یا لوہا بھی ہو جاؤ. ہڈیاں چورا نہیں, تم تو اگر پتھر بھی ہو جاؤ یا لوہا بھی ہو جاؤ, بلکہ او خلقا مما یکبر, یا اس سے بھی بڑی چیز جو تم اپنے جی میں سمجھتے ہو, فی صدورکم, اس سے بھی زیادہ مضبوط جس چیز کو اپنے دل میں تم سمجھتے ہو وہ بھی بن جاؤ, اللہ پھر بھی تمہیں پیدا کر دے گا. سبحان اللہ, اللہ پھر بھی تمہیں. اب کہنے لگے فَسَيَقُولُونَ مَن يُرِيدُنَا, یہ ہمارا وعدہ جو ہم سے کیا جاتا ہے یہ کب ہوگا؟ قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ, تو کیا وہ اللہ جس نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کر لیا وہ دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے. پہلے تو تم ہڈیاں بھی نہیں تھے, چورا بھی نہیں تھے, تمہارا مواد بھی موجود نہیں تھا, اس رب نے تمہیں پیدا کر لیا. اب تمہارا مواد تو موجود ہے, وہ بکھر چکا ہے. جو اللہ مواد موجود نہ ہونے کے باوجود مواد بنا کے انسان کو بنا سکتا ہے, وہ بطریق اولا بکھرے ہوئے مواد کو جمع کر کے دوبارہ بھی پیدا کر دیتا ہے. سبحان, کہو سبحان, سبحان اللہ. فَسَيُنْجِزُونَ إِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ, ابھی اپنے سروں کو مٹکا کر کہیں گے کب ہوگا یہ وعدہ, یہ قیامت کب آئے گی, یہ مرنے کے بعد کب اٹھایا جائے گا؟ قُلْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَرِيبًا, تو کہہ یہ قریب ہے, کوئی دور نہیں ہے اور مشکل بھی نہیں ہے.
اگلی آیت کی بات سمجھو، یوم یدعوکم، تم مٹی ہو جاؤ، ہڈیاں ہو جاؤ، چورا چورا ہو جاؤ، قبر کے اندر ڈل جاؤ یا سمندر کی تہ میں چلے جاؤ، کہیں بھی چلے جاؤ، ایک آواز آئے گی، صرف ایک آواز آئے گی، یوم یدعوکم، ایک بار بلایا جائے گا، فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ، پس تم اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ گے، سبحان اللہ۔ ایک بار ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہنے والے ہیں نا، ان پر قبر کے اندر کوئی وحشت نہیں ہوگی، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن جب ان کو قبروں سے اٹھایا جائے گا نا، وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے قبروں سے اٹھے گا۔ ایمان، ابھی کل یا پرسوں میں نے درس حدیث میں حدیث بیان کی ہے کہ جو مؤذن رسول ہے، جو مؤذن ہے، جو بھی اذان کرنے والا ہے دنیا کے اندر، حدیث کے اندر آتا ہے قیامت کے دن جب مؤذن کو قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اذان کہتا ہوا قبر سے اٹھے گا، اور جو حج اور عمرہ پر جاتا ہے اور تلبیہ پڑھتا ہے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، ایک دفعہ پڑھ لو، شاید اسی طرح اللہ نے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک الملک لا شریک لک۔ حدیث کے اندر آتا ہے مؤذن اذان کرتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے اور تلبیہ پڑھنے والے یہ تلبیہ پڑھتے ہوئے قبروں سے اٹھیں گے۔ فرمایا دیر کوئی نہیں لگے گی، وَتَظُنُّونَ إِن لَّبِثْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، اس وقت جب تم سے پوچھا جائے گا نا دنیا میں کتنے سال رہے، کسی کی 80 سال عمر، کسی کی 100، کسی کی 150، پرانے زمانے والے تو کئی 100 سال عمر پاتے رہے، وہ سارے کہیں گے ہم ایک دن یا دن کا تھوڑا سا حصہ رہے۔ ہم تو کہتے ہیں نا بڑی دیر ہو رہی ہے، قیامت نہیں آ رہی، جب آئے گی تو کہیں گے ایک دن یا دن کا حصہ۔ فرمایا وَكُلِّ عِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، تو کہہ میرے بندو بات کہو اچھے طریقے سے، میرے بندو اگر کلام کرنا ہے تو کیسے کرو؟ اچھے طریقے سے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تمہارے درمیان جھگڑا لگاتا ہے، یہ شیطان کا کام ہوتا ہے، یہ تمہارے درمیان ایمان والوں کے درمیان جھگڑا لگاتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک ہے شیطان انسان کا کھلا دشمن۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم، رب تمہارا خوب جانتا ہے، اگر چاہے تو تم پر رحم کر دے، اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے، یہ اللہ کی مرضی ہے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، اور نہیں بنایا ہم نے تجھ کو ان پر کارساز، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تجھ کو بھی ہم نے ان پر کارساز نہیں بنایا۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور رب تیرا خوب جانتا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا۔ وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ کے اندر بات ختم کرتا ہوں تاکہ آیت مکمل ہو جائے۔ فرمایا فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر، فضیلت دی ہم نے بعض نبیوں کو، قرآن نے یہاں پر دیا ہے۔ تیسرے سپارے کا ابتداء کہاں سے ہوتا ہے؟ تِلْكَ الرُّسُلُ
فضلنا بعضهم علی، یہ ہمارے رسول ہیں، ہم بعض کو بعض پر فضیلت دیتے ہیں۔ یہ قرآن کے اندر آ گیا، وہاں پر بھی آیا، یہاں پر بھی آیا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں سے رسولوں کو اعلیٰ بنایا۔ رسول اور نبی میں کیا فرق ہے؟ رسول وہ ہوتا ہے جس کو نبوت بھی ملتی ہے اور کتاب بھی ملتی ہے، نئی شریعت بھی ملتی ہے۔ نبی وہ ہوتا ہے جس کو نبوت ملتی ہے، اس سے پہلے جو نبی کتاب لے کے آیا ہوتا ہے وہ لوگوں کو اس کے مطابق چلاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، ایک مسلمان کا یہودی سے جھگڑا ہو گیا۔ یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام آپ کے نبی سے افضل ہے۔ مسلمان نے تھپڑ مار دیا۔ مسلمان نے، یہودی آ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اس نے مجھے تھپڑ مارا ہے، مقدمہ آ گیا، بلایا، ہاں بھائی کیوں تھپڑ مارا؟ مسلمان نے کہا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آپ پر فضیلت دی تھی، آپ پر فضیلت دی تھی، اس لیے میں نے تھپڑ مارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں نبیوں کو ایک دوسرے پر فضیلت نہ دیا کرو۔ اب دیکھو حدیث کیا کہتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ ایک آیت نہیں، ابھی میں تیسری آیت میں پڑھنے لگا ہوں۔ ایک آیت میں آیا کہ رسول فضل کا بعض بنا بعض، اس آیت میں آیا ہم وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ، لیکن آپ نے فرمایا تم بولو، اس کا جواب کیا ہے؟ لگتا ہے حدیث قرآن کے مقابل میں، لیکن نہیں، قرآن کے مقابل میں نہیں ہے۔ آپ نے کیوں فرمایا؟ دیکھو نا، اس نے کہا تھا موسیٰ محمد سے زیادہ ہے، اب مقدمہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ بولو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو پیارے پیغمبر نے عاجزی دکھا دی تھی نا، تھے تو اللہ، تھے تو افضل، ساری کائنات سے افضل کون؟ جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی، آپ نے عاجزی کی وجہ سے کہا۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب تفسیر اٹھاؤ، ایسے جھگڑے کے وقت جب تم آپس میں جگہ نہیں ہو، تمہارا یہ کام نہیں ہے کہ تم کسی نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دو۔ تیسرا جواب بھی سنو، تیسرا جواب یہ ہے کہ فضیلتیں دینے والا کون؟ بولو، مرتبے دینے والا کون؟ مقام دینے والا کون؟ فرمایا ہم نے فضیلتیں دی ہیں، نبی کو نبی پر فضیلت دی، رسول کو رسول پر دی۔ ہمیں پتا ہے کون زیادہ فضیلت والا ہے، کون کم فضیلت والا ہے، تمہیں پتا۔ یہی کلیہ صحابہ میں بھی لگے گا۔ کوئی بندہ کہے فلاں صحابی کم فضیلت والا، فلاں زیادہ، ہے زیادہ، سارے صحابہ فضیلت والے، پھر اشرف بشرا زیادہ فضیلت والے، پھر چاند زیادہ فضیلت والے، ابو بکر سب سے زیادہ فضیلت والا، لیکن بندے کا کام نہیں ہے۔ آخری بات کرتا ہوں، سورۃ شورى 13 رکوع، فرمایا شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین۔ 5 نبیوں کا نام لیا یہاں پہ، حضرت نوح علیہ السلام کا نام لیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا نام لیا ہے، عیسیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا ہے۔ 5 نبیوں کا یہاں نام لیا گیا ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کو نبی پر فضیلت ہے، لیکن بندے کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو کسی پر درجہ دے۔ اللہ تعالیٰ عمل